نماز پڑھتا ہے وہ 20 رکعت نماز پورے دن میں پڑھتا ہے، اور ہر 2 رکعت پر جو ہے وہ گویا کہ اللہ اکبر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے۔ تو اس طریقے سے کم از کم ہندوستان کی سرزمین سے 20 کروڑ نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی بڑی تعداد آپ دیکھیں، اللہ اکبر، 20 کروڑ نہیں بلکہ کم سے کم 40 کروڑ کی تعداد میں ہر دن محمد رسول اللہ پر درود ہندوستان کی سرزمین سے بطور ہدیہ اور تحفہ صرف نماز کی حالت میں مدینہ منورہ روانہ کیے جاتے ہیں۔ جو بعد میں پڑھتے وہ الگ ہے، صرف نماز کا ایک میں نے مختصر اشارہ آپ کو دیا ہے کہ 40 کروڑ درود شریف ہندوستان سے رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ ابھی تلاوت کا حساب نہیں، ابھی روزوں کا حساب نہیں، یہ صرف درود جو مدینے جا رہے ہیں ہندوستان والوں کی طرف سے اتنی بڑی تعداد میں، یہ جن کی محنتوں کا نتیجہ ہے، انہیں بزرگان چشت اہل بہشت کہتے ہیں۔ یہ چشتیوں کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ چشتیوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اتنے درود جا رہے ہیں۔ یہ اذانیں، پھر اس کے بعد تلاوت قرآن، پھر اس کے بعد نمازیں، پھر اس کے بعد روزے، پھر اس کے بعد صدقات، پھر اس کے بعد خیرات، ہر چیز کا ایک اپنا الگ مزاج ہے۔ آپ کہیں گے ہندوستان کے اندر تو چشتیوں کے آنے سے پہلے بھی اسلام آ چکا تھا، یقیناً میں اس کا منکر نہیں ہوں۔ ہندوستان میں چشتیوں کے آنے سے پہلے اسلام آ چکا تھا، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام آیا تو تھا صحابہ کرام ہی کے دور سے، ابھی قبلہ بدلا بھی نہیں تھا، قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس تھا، اس وقت سے اسلام ہندوستان میں آیا تھا۔ لیکن ہندوستان میں اسلام کا حال بالکل ایسے ہی تھا جیسے آٹے میں نمک کی طرح۔ اللہ اکبر، اس سرزمین پر حالت یہ تھی، تھوڑا سا جائزہ لیں گے، آج یہ چشتی بزرگوں کی محنتوں کا اندازہ کریں ذرا۔ آپ نے اب تک صرف ساگر کو آپ نے گھاگھر میں محسوس کیا ہے، اونٹوں کے بیٹھنے کو سنا ہے، لیکن یاد رکھنا غریب نواز کا یہ بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ انہوں نے اونٹوں کو بٹھایا یا انہوں نے ساگر کو گھاگھر میں سمیٹا۔ اللہ اکبر، علم والے، روحانیت والے، یہ سب اہل علم علماء کرام اور سادات موجود ہیں۔ میں جہاں غلطی کروں گا یہ مجھے ٹوکیں گے، روکیں گے، لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ سید جلال الدین چشتی کے عرس میں آنے والوں تھوڑی دیر محسوس کرنا، اللہ اکبر، اندازہ کرنا، اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام آیا تو پہلے ہی تھا، لیکن آٹے میں نمک کی طرح تھا۔ ہند کا ماحول کیا تھا، اکھنڈ بھارت کا ماحول کیا تھا، اللہ اکبر۔ یہاں پر تیل، اللہ اکبر، کس پر جلایا جاتا تھا؟ پتھروں کے نام پر تیل جلتا تھا، درختوں کے نام پہ تیل جلتا تھا، دیسی گھی کو سورج اور چاند کے نام پہ جلایا جاتا تھا۔ حیرت کی بات ہے، گھی کھانے کی چیز ہے، وہ پتھر اور کنکر اور درخت اور شجر اور حجر کے نام پر جلتا تھا دیسی گھی، اور پیشاب پیا جاتا تھا۔ جو چیز کھانے کی تھی اس کو جلایا جاتا تھا، جو چیز ضائع کرنے کی تھی لوگ اس کو پیتے تھے۔ نیچے کے کپڑے اوپر، اوپر کے کپڑے نیچے، حالت یہ تھی۔ ناخن بڑھانے کو فیشن سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو مار ڈالا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ صورتحال تھی ہندوستان کی سرزمین پر۔ انسان جو ہے وہ لباس کے اعتبار سے بھی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ یہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں۔ لیکن اللہ اکبر، اور پھر ہندوستان کا مزاج یہ ہے، ہمارا ملک پیارا بھارت ہندوستان جو ہے وہ پہلے ہی دن سے نگاہ رسالت میں بھی تھا، بلکہ یوں کہہ لیں روز اول ہی سے وہ نگاہ الوہیت کے حوالے سے خاص طور پر رحمت کا جو ہے وہ اللہ اکبر اس پہ رحمت کی نگاہ تھی، نگاہ الوہیت رحمت کی ہندوستان کی سرزمین پر تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلا انسان جنت سے نکلتا ہے، اور جنت سے نکل کر وہ جس زمین پر قدم رکھتا ہے اس کو ہندوستان کی زمین کہتے ہیں۔ اگر اس طرح سے اشارتاً میں محسوس کروں یا آپ محسوس کریں تو یہ پتا چلتا ہے، صرف اشارتاً کہہ
رہا ہوں اشارت النص کے اعتبار سے انسان جب کسی ٹرین سے سفر کرتا ہے، بس سے سفر کرتا ہے، تو وہ پہلے اپنی منزل سے نکل کے جہاں پہلے رکتا ہے تو وہ چیز منزل سے بہت قریب ہوتی ہے. تو انسان نے سفر کیا جنت سے اور اترا ہندوستان میں، تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے ہندوستان جنت کے بہت قریب ہوتا ہے. ہند کی زمین جنت سے بہت قریب تھی. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ہندوستان کو آپ دیکھیں، ہندوستان کس کی زبان پر نہیں. آدم اترتے ہیں ہندوستان میں، جبریل سب سے پہلے زمین پر آتے ہیں اذان دینے کے لیے ہندوستان میں. یہ چیزیں میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اس کو میں بہت طویل نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کے ذہن کا تعلق جو ہے وہ بکھری ہوئی کڑیوں سے جوڑنا چاہتا ہوں. پہلی اذان ہندوستان میں ہوگی، پہلی نماز ہندوستان میں ہوگی، پہلا انسان ہندوستان میں آیا. اس کو یوں بھی سن لیں کہ حضرت آدم نور محمدی لے کے زمین پر آئے، تو سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو جس زمین نے دیکھا اسی کو ہندوستان کہتے ہیں، اس کو ہندوستان کہتے ہیں. یہ ہندوستان ہے، یہ بھارت ہے. اس ہندوستان کی شان یہ ہے. اللہ اکبر. لوگ ہند کو کس نظر سے دیکھتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ہم ہند کو جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ ہند ہمارے باپ کا ملک ہے. اللہ اکبر. ہند آدم کی آمد کی زمین ہے، ہند آدم کے اترنے کی زمین ہے، ہند پہلی اذان کی زمین ہے، ہند پہلی نماز کی زمین ہے، ہند پہلے نور محمدی کی زیارت کی زمین ہے. ہند جنت کے پتے جس زمین پر آ کر سب سے پہلے اترے ہیں وہ اللہ اکبر ہندوستان کی سرزمین ہے. یہاں کی جڑی بوٹی میں تاثیر ہے، یہاں کی زمین میں محبت ہے، یہاں کی زمین میں پیار ہے، یہاں کی زمین میں الفت ہے. اس لیے پیار ہمارا مذہب ہے، محبت ہمارا مذہب ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لا. آگاہ ہو جاؤ میری محبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں. پتا چلا محبت ایمان ہے، محبت اسلام ہے. اور یہ زمین محبتوں کی زمین ہے، یہ زمین نکھتوں کی زمین ہے، یہ زمین پیار کی زمین ہے، یہ زمین ندیوں کی زمین ہے، یہ زمین سمندروں کی زمین ہے، یہ زمین کسانوں کی زمین ہے، یہ زمین اہل شرم کی زمین ہے، یہ زمین اہل حیا کی زمین ہے، یہ زمین نرم دل والوں کی زمین ہے، یہ زمین وعدوں کو وفا کرنے والوں کی زمین ہے. اللہ اکبر. ہم تقابل نہیں کرتے، مگر ایک بات آپ سے کہوں، اللہ اکبر. عراق والوں آ کر ہماری وفا پہ رشک کرو. تم نے تو نبی کے بیٹے سے بے وفا کیا اور پانی نہیں دیا، لیکن ایک نبی کا بیٹا ہمارے یہاں بھی آیا، ہم نے سونے کا گنبد بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. بقی پہ بلڈوزر چلانے والوں تم کہاں رہتے ہو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں نسل در نسل در نسل در نسل در نسل معین الدین جیسا آیا تو ہم اتنے پھول چڑھاتے ہیں کہ دن میں 3 مرتبہ خالی کرنا پڑتا ہے. اگر نبی کی سگی بیٹی فاطمہ ہمارے یہاں آ جاتی تو پھولوں کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان سیدہ کائنات. یہ زمین محبتوں کی زمین ہے، یہ زمین پیار کی زمین ہے، یہ زمین الفتوں کی زمین ہے. اس زمین کے اندر اللہ نے وفا رکھی ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول اپنے دائیں طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا آقا یہ دائیں طرف دیکھ کر کیوں مسکراتے ہیں؟ فرمایا ہند سے عاشقوں کی خوشبو آتی. لاہور کا کلندر کہہ اٹھتا ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی.
मालिक जन्नत जहां से ठंडी हवाएं महसूस करता है उसी को हमारा वतन कहते हैं। इसलिए ये जमीन, हिंद की जमीन निगाहों में थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हिंदुस्तान में जो है वो तारीकी, बदतहजीबी, बदअखलाकी मुकम्मल तौर पर पूरा मुल्क जो है अल्लाह अकबर तारीकी में डूबा है, तो अपने शहजादे हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन सजदी सुम्मा अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ और वहां जाकर के दीन का उजाला फैलाओ। ये बातें तो आप बार बार सुन चुके हैं, अब आपकी मैं तवज्जो चाहता हूँ। दरअसल बुजुर्गान चिश्त की मेहनतों पर मुझे आज आपकी के हवाले से गुफ्तगू करना है। जरा अगर आप ये सुनने आए हैं कि मैं भी दो चार करामतें बयान करके जो है वो आपसे चंद नारों की खैरात वसूल कर लूं, तो शायद आज मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं करामतों का मुखालिफ नहीं, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूं। और उसमें आने वालों तवज्जो से सुनो। फिर उसके बाद अब अगर गरीब नवाज से मोहब्बत है तो सिर्फ फूल, चादर, घाघर यही मोहब्बत की निशानी नहीं, लेकिन उनकी मेहनतों का एहसास करो। ये उम्मत वो है, ये कौम वो है। हमने बुजुर्गों के नाम के नारे तो लगाए, लेकिन बुजुर्गान दिन की मेहनत का एहसास नहीं किया। हमने बुजुर्गों की मेहनतों का एहसास नहीं किया। गरीब नवाज अपने नाना का हुक्म सुनते हैं और सुनने के बाद अब जरा तवज्जो करना, अल्लाह अकबर, वो अल्लाह का फकीर, वो अल्लाह का नेक बंदा आज जिसके आस्ताने पर, ये बात भी मैं अपने नौजवानों से कह दूं, पूरी दुनिया के अक्सर मज़ारात पर मेरी हाजिरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र के तौर पे कह रहा हूं, फख्र नहीं करता। तकरीबन 80% मज़ारात तो जो बड़े अकाबिरीन हैं उनके मज़ारात पर 80 नहीं तो 90% मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ताला शुक्र के तौर पे, फख्र नहीं, मुल्क के शाम के औलिया के मज़ारात की ज़ियारत की है, इराक के मज़ारात के औलिया की ज़ियारत की, मदीना मुनव्वरा, मक्कतुल मुकर्रमा, अपने असलाफ के आस्थानों पर, हिंदुस्तान के अक्सर आस्थानों पर हाजिरी दी है। लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फूल अगर किसी के मजार पर चढ़ते हैं तो वो आस्थाना है मेरे ख्वाजा सरकार गरीब नवाज का आस्थाना, अताए रसूल का आस्थाना, हिंदल वली का आस्थाना। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मरातिब किसके क्या हैं इस पर बात नहीं हो रही है। फूल सबसे ज्यादा जिसके आस्थाने पर चढ़ते हैं वो गरीब नवाज का आस्थाना। गौसे पाक के आस्थाने पर भी बारहा जाना हुआ है, लेकिन एक बात कहूं, वहां भी आपको इतने फूल नजर नहीं आएंगे। गौसियत माब है, तकाबुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको ये जरूर बताना चाहता हूं, इससे अहले हिंद की मोहब्बत का अंदाजा होता है, इससे मोहब्बत का पता चलता है। अल्लाह अल्लाह, लोगों के हाथ में पत्थर होते हैं, हिंद वाले अपने बुजुर्गों को फूल पेश करते हैं। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो फरमाए, ये हिंदुस्तान वालों की मोहब्बत है। एक बात बताऊं आपको, वल्लाह पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों का जायजा ले ले, ये चंद दिन में एक वली के नाम पर अगर बुलाया जाए तो इस तरह हजारों का मजमा जमा होता है। और जमीन पर इंसान महीनों महीनों मेहनत करके भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में इतने लोगों को जमा नहीं कर सकता। ये भी हिंद वालों की मोहब्बत है, हिंद वालों का अपना प्यार है। अल्लाह इस मोहब्बत को नजर बद से बचाए, अल्लाह इस प्यार को नजर बद से बचाए। अल्लाह क़यामत तक हमारी नस्लों को इश्क और मोहब्बत में गर्क रखे और अल्लाह हमें इसी पर मौत अता करे और इसी पे क़यामत के दिन उठाए। इसलिए कि हमारे नबी ने फरमाया, आका फरमाते, लोगों जो जिससे मोहब्बत करेगा जन्नत में उसी के साथ रखा जाएगा। अब लोग हमारे मुकद्दर पे नाश करे, कौन किसके साथ उठेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हम जिस ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं उनके साथ, जिस दाता से मोहब्बत करते हैं उनके साथ उठेंगे, जिस गौसे आदम से मोहब्बत करते हैं उनके साथ उठेंगे, और जिस पंजतन से मोहब्बत करते हैं उनके साथ उठेंगे। तेरी जन्नत कैसी है तू बता, मेरी जन्नत का शान का आलम, मेरी जन्नत की शान का आलम ये है। बहरहाल दूर न जाते हुए बहुत दूर न जाए, करीब आते हैं। सरकार गरीब नवाज को हुक्म हुआ, हिंदुस्तान जाओ, दीन की खिदमत की। आप गौर कीजिए, हम और आप उस शहर में खुद से नहीं जाते जब तक लोग हमारी तारीख न दें, बुलाए ना, है ना। गरीब नवाज बिन बुलाए मेहमान नहीं है, नाना का हुक्म है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई खानदान है, ना कोई कबीला है, ना कोई इस्तकबाल करने, कुछ नहीं।
مدینہ منورہ سے پیدل ہند کی طرف آ رہے، تھوڑا محسوس کرنا، یہ ہے بزرگان چشتی، سارے بزرگوں کی محنت ہے۔ ایک بات پہلے میں واضح کر دوں، ہم اپنے ولیوں کو سلسلوں میں بانٹ کر نہیں دیکھتے، اس لیے کہ کسی بھی ولی سے بغض رکھنا اللہ سے اعلان جنگ کرنے کے برابر ہے۔ ہاں، ہم کسی ولی سے بغض نہیں رکھتے، کیونکہ ولی سے جو اعلان بغض رکھے اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا، اس لیے جو سہروردی بزرگ ہے وہ بھی ہمارے، نقشبندی ہمارے، قادری ہمارے، چشتی ہمارے، رفاعی ہمارے، سارے بزرگ ہم بزرگوں کو سلسلوں میں بانٹ کرنی، جو بزرگوں کو سلسلوں میں بانٹتا ہے اللہ اس سے بزرگی چھین لیتا ہے۔ اگر بزرگ کو پہچاننا ہو تو اس طرح پہچانو، جو بزرگوں کو سلسلوں میں نہ بانٹے، جو بزرگوں کو عقیدتوں کی محراب پر رکھے، وہ بزرگ ہوتا ہے۔ بزرگوں کو سلسلوں میں بانٹنے والا کبھی بزرگ نہیں۔ ایک بات بتاؤں، بزرگوں کو بانٹنا تو دور کی بات ہے، جو عوام کو بانٹے وہ بزرگ نہیں ہوتا، جو بزرگوں کو بانٹے وہ کیسے بزرگ ہوتا؟ ہاں، پھر داڑھی کتنی خوبصورت ہو، امامہ کتنا خوبصورت ہو، چہرہ کتنا خوبصورت ہو، بانٹنے والا نہیں ہوتا بزرگ۔ قوم کو جو بانٹے، یاد رکھنا، توجہ کریں، قوم کو جو بانٹے وہ بزرگ نہیں ہوتا، جو قوم میں بانٹے وہ بزرگ، جو قوم کو بانٹے، توجہ کرنا، اب اس کو اشارے کی زبان میں سنیں، جو قوم کو بانٹے وہ بزرگ نہیں ہوتا ہے، جو قوم میں بانٹے وہ بزرگ۔ وہ بزرگ دیکھیں تو صحیح نا، جہاں جھولیاں بھرتی ہے وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم بزرگوں کو، اور پھر ہم لوگ الحمدللہ مرید قادری ہیں، لیکن خلافت، اجازت، قادریت میں بھی، چشتیت میں بھی، نقشبندیت میں بھی، سہروردیت میں بھی، رفاعیت میں بھی، شاذلیت میں بھی، طبقاتیت میں بھی، دسوقیت میں بھی، یہ سارے سلاسل کی برکت ہے۔ اس لیے ہم ہر بزرگ کو اپنا مرشد سمجھتے ہیں، اس لیے کہیں ہمارا دل چھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے یہاں نہریں نہیں ہیں بلکہ سمندر ہے، سمندر، فیضان کا سمندر۔ اس لیے جب قادریت پر بولتے تو بھی کھل کھل کر کھل کھل کے، اور پھر رفاعیت پر بولتے تو بھی کھل کھل کر کھل کھل کے، اور جب چشتیت پر بولتے تو بھی کھل کھل کر کھل کھل کے، اور جب اہل بیت پر بولتے تو بھی کھل کھل کر کھل کھل کے، اور جب صحابہ پر بولتے تو بھی کھل کھل کر کھل کھل کے۔ ہمارے اب مرجھانے کا تصور ہی نہیں ہے، مرجھاتا وہ ہے جسے پانی نہیں ملتا، ہمارا شجرہ تو ان سے ملتا ہے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سید امین القادری صاحب قبلہ قریب نواز تشریف لائے ہندوستان پیدل چل کے، کس کے لیے؟ دین کے۔ آج ہم کاروں کے بغیر نہیں آ سکتے، سواریوں کے بغیر نہیں آ سکتے۔ وہ مرد کلندر آپ یہ کہہ کر کے گزر جاتے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ایسے تھوڑی پڑھایا۔ شمع جل گئی، کوئی ماچس کی تیلی سے نہیں جلی، وہ کسی کی محنت کی، جہد مسلسل کی جو ہے وہ آگ تھی، جس نے اہل ہند کے سینے کو عشق رسول سے منور کیا۔ پیدل چل کے ہندوستان آئے، کوئی رشتہ دار نہ تھا، اور اپنی زندگی کا اکثر حصہ انا ساگر نام کے ایک تالاب کے درخت کے کنارے گزارا۔ آپ توجہ کرنا، جے پال کے ایمان لانے سے پہلے تک سرکار غریب نواز ایک درخت کے نیچے ایک تالاب کے کنارے بیٹھے رہے۔ آج بھی راجستھان کی سردی برداشت کے قابل نہیں ہوتی، جا کر کبھی سردیوں میں دیکھنا، دسمبر اور جنوری میں کشمیر سے قریب ہونے کی وجہ سے جب کشمیر میں برف باری ہوتی ہے تو دلی جیسے متاثر ہوتا ہے، ویسے راجستھان بھی متاثر ہوتا ہے۔ پہاڑی علاقوں کی سردی آسان نہیں ہوتی، ہم نے وہاں پر جو ہے وہ اپنا وقت سردیوں میں بھی بتایا ہے۔ لوگ دوپہر میں 12 بجے بھی جو ہے وہ شیروانی اور کوٹ پہن کر کے گھومتے، کبھی جا کر کے دیکھنا۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جیالے جوانوں،
जो गरीब नवाज के नाम पे कहते हैं मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, चिश्ती रंग चढ़ाने वालों, यकीनन अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह खुदा किसी दिन चिश्ती रंग चढ़ा दे। जिस दिन इस वजूद पे चिश्ती रंग चढ़ जाएगा उस दिन खुदा का जलवा आंखों से नजर आएगा, आंखों से नहीं बल्कि दिल की आंखों से नजर आएगा। अल्लाह अकबर, दिल की आंखों से नजर आएगा जिस दिन चिश्ती रंग चढ़ेगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अंदाजा तो करो, गौर तो करो। हम कहते मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग, वो गरीब नवाज जिसने एक तालाब के किनारे बरसों गुजारे, एक दरख्त के नीचे, न कोई छत थी, न कोई अल्लाह अकबर खिलाने वाला था, न कोई पिलाने वाला था, न कोई जो है वो पूछने वाला था, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए, किस दीन के लिए? कुरान कहता है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। ऐ महबूब, अल्लाह वो है जिसने दीन हक को लेकर आपको जलवगर फरमाया और अल्लाह इस दीन को गालिब करेगा। मुशरिकीन अगर बुरा माने तो बुरा मानते रहे, इनके मुंह चिढ़ते हैं तो चिढ़ते रहे, इनके मुंह चढ़ते हैं तो चढ़ते रहे। अल्लाह फरमाते हैं हम दीन गालिब करेंगे जिस दीन के साथ आपको भेज रहे हैं। वो क्यों गालिब होगा ये दीन? इसलिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सिपाहियों में अल्लाह अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक जैसा सिपाही मौजूद है, फारूक आजम जैसा सिपाही मौजूद है, उस्मान ज़ुन्नूरैन जैसा सिपाही मौजूद है, मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जैसा सिपाही मौजूद है, हसन और हुसैन जैसे सिपाही मौजूद है, साद सईद तलहा जुबैर अबू उबैदा इब्नुल जर्राह अशरे मुबश्शरा बिलाल हबशी ये सहाबा जैसे सिपाही मौजूद है। अहलुल बैत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा तकी नकी, हसन अस्करी जैसे सिपा मौजूद है, गौसे आज़म गरीब नवाज जैसी सिपा मौजूद है। ये दीन गालिब होकर रहेगा। जरा अंदाजा तो करो मेरी कौम के जवानों, एक एक दिन में दो दो तीन तीन लिबास बदलने वालों और मस्जिदों को वीरान करके मस्जिदों की दीवारों को रुलाने वालों, क्या तुम्हारे इल्म में ये बात है? हुजूर सैयदुल उलमा महरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब सरकारे गरीब नवाज को बादे विसाल गुस्ल दिया गया था तो उस वक्त जब आपके जिस्म अतहर से वो कुर्ता उतारा गया था, कुर्ता जो आपके जिस्म पर मौजूद था, चिश्तियों मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग का नारा लगाने वालों, मुझे तो खाजा का, मुझ पे खाजा का करम है, मैं खाजा वाला हूँ, हम खाजा वाले हैं। सुनो सुनो, जरा ध्यान से सुनो अपनी मुर्शिद की मेहनतें। अल्लाह अकबर। सरकारे गरीब नवाज की जिंदगी बयान हो रही है, हिंदुस्तान के असली राजा की जिंदगी बयान हो रही है, हिंद के असली बादशाह की जिंदगी बयान हो रही है। लोगों को बता दो, हमेशा याद रखो, यहाँ तो कल दूसरा रहेगा। जमीन हिंदुस्तान का राजा, हमारा राजा सवाल। मोइन या मोइन के नारे लगाने वालों, दिल के कानों से सुनो, अल्लाह अकबर, तवज्जो से सुनना कि जब सरकार गरीब नवाज को विसाल के बाद गुस्ल देने के लिए जब गस्साल ने कपड़े उतारे तो आपके कुर्ते का वजन कई किलो का हो गया था। बाज लोगों ने कहा 17 किलो और बाज लोगों ने कहा 23 किलो। कभी 17 किलो का कुर्ता देखा है? हो सकता है अहले जाहिर इसका मजाक भी उड़ाएं, लेकिन आओ आओ, किसी ने कहा 17 किलो, किसी ने कहा 23 किलो। हमने अपने बुजुर्गों से पूछा कुर्ता इतना जो है वो वजनी तो नहीं होता, गरीब नवाज का कुर्ता इतना वजनी कैसे हुआ? हमारे बुजुर्गों ने लिखा जो लिबास मदीने मुनव्वरा से पहनकर चले थे उसी लिबास एक पर इस दीन की खातिर, इस मजहब इस्लाम की खातिर, जिस मजहब को छोड़कर कानों की दहलीज पर तुम अपने ईमान का सौदा कर रहे हो, जिस मजहब को छोड़कर सूद के हराम कामों पर तुम अपने ईमान का सौदा कर रहे हो, जिस मजहब इस्लाम को छोड़कर तुम्हारी बेटियां मुशरिकीन का और मुनकिरीन का हाथ
پکڑ رہی ہے تمہاری تربیت کی نہ بنیاد، تمہاری تربیت صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر تمہارے بچے پھٹی ہوئی جینس اور پھٹے ہوئے ٹی شرٹ کو بطور فیشن پہن کر خود اسلام کے نام پر دھبا بن رہے ہیں۔ جس مذہب اسلام کو تم نے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکوا کر خود بدنام کیا، جس مذہب اسلام کی تعلیمات کو تم نے قرآن کی شکل میں طاق پر تو رکھا لیکن روزانہ موبائل کو 50 مرتبہ کھولتے رہے، اس دین کے لیے ہمارے خواجہ جو بزرگان چشت کے سردار ہیں اس زمین پر، بلکہ اپنی عقیدتوں کے اظہار کے لیے بھی کہہ دو، جس کو جتنے پہاڑے پڑھنا ہے پڑھتا رہے، میں بغیر کسی تکلف کے یہ کہوں گا کہ ہندوستان میں اگر ولیوں کا کوئی سردار ہے تو اس کو صرف اور صرف غریب نواز کہا جاتا۔ ہند میں جو ولیوں کا سلطان وہ صرف غریب نواز ہے، وہ صرف غریب نواز ہے، اور غریب نواز کی شان یہ ہے واللہ کوئی کچھ بھی ہو وہ جب بھی گیا ہے تو غریب نواز کا غلام بن کر کے گیا ہے۔ اللہ اللہ، مدینے کا پتہ معین الدین نے دیا، بغداد کا پتہ معین الدین نے دیا، عراق میں کربلا کا پتہ معین الدین غریب نواز نے دیا، نجف اشرف تک پہنچانے والا ہندوستان والوں کو کوئی اور نہیں ہے، اسے خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، لیکن سنو اور تھوڑا محسوس کرو، محبتیں محسوس کرواتی ہے۔ 23 کلو یا 17 کلو کا کرتا ہوا، تو پتہ ہے کیوں ہوا؟ بزرگان دین فرماتے ہیں مدینے پاک سے جو کرتا پہن کر چلے تھے اسی کرتے پر آپ نے پوری زندگی گزاری۔ جب وہ پھٹا کرتا تو اس پہ پیون لگا لیتے، جب وہ پھٹا کرتا اس پہ پیون لگا لیتے، پیون پر پیون، پیون پر پیون، پیون پر پیون، اتنے پیون لگائے آپ نے کہ آپ کا کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا لیکن دوسرا لباس نہیں بدلا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ غریب نواز کا حال یہ تھا کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ محسوس کرو اس سردی کو، وہ راجستھان کی آج سے تقریباً 850 سال 900 سال پہلے کی سردی، وہ بارش محسوس کرو، اللہ اکبر، راجستھان کی بارش، اور پھر وہ گرمی، وہ جہنم کی یاد دلانے والی گرمی۔ پہاڑوں کی چٹانوں کا حال یہ ہے کہ دریا اور پہاڑ کی گرمی میں فرق یہ ہوتا ہے، دریا جلدی گرم ہوتا ہے، جلدی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ حال ہوتا ہے نا دریا کا، اللہ اکبر۔ لیکن وہ پہاڑوں کی گرمی، اللہ اکبر، پہاڑوں کی گرمی کا کیا حال تھا، قربان جائیں۔ لیکن میرے خواجہ نے ایک تالاب کے کنارے بیٹھ کر اپنی زندگی کے کم و بیش 40 سال سے زائد کا وقت جو ہے وہ گزارا ہے۔ برسات تھی، سردی تھی، گرمی تھی، اس مرد کلندر کو ایک فکر تھی، ایک فکر، اور وہ فکر کیا تھی؟ اللہ کے دین کے اشاعت کے لیے آیا ہوں، اللہ کے دین کو پھیلا جاؤں، اللہ کے دین کی خدمت کروں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑا؟ پانی بند کیا گیا، آپ نے اپنی کرامت کے ذریعے سے پانی کھلوا لیا۔ یہاں نہیں بیٹھنا، یہاں تو بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، اٹھ کر کے چلے گئے، پتھر مارے گئے، جادو کیا گیا، اندھا کرنے کی کوشش کی گئی، لڑکیوں کو بھیج کر سرکار غریب نواز پر گھنونے الزام لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ مرد کلندر دس سے مس نہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں، آؤ غریب نواز کی زندگی سن لو، جس نے دین کی خاطر، اللہ اکبر، ایک ہفتے کے بعد، ایک ہفتے 7 دن کے بعد، اللہ اکبر، جو کھانا کھاتا تھا تو یہ کہ 3 یا 5 لقمے صرف جس کی غذا تھی 7 دن کے بعد، ہر 7 دن کے بعد جس کے 5 یا 7 لقمے کی ایک غذا تھی، بس اتنا وہ اپنی زندگی کے اندر اتنا کھاتے تھے۔ اور آخری کے 70 سال فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں اور چشتی رنگ کا دعویٰ کرنے والوں، غریب نواز کو اللہ نے 97 ایئرز کی عمر عطا کی تھی، 97 سال۔ آخری کے 70 سال غریب نواز کو کسی نے سوتے نہیں دیکھا، نہ دن میں نہ رات میں، دن کو بھی جگتے تھے، رات کو بھی جگتے تھے، اللہ کے دین کی فکر جس کو جگاتی تھی۔ اس سے بڑھ کر ایک بات اور بتاؤں، اللہ اکبر، عمر جب 60 کے قریب پہنچی، اللہ کے رسول خواب میں آ کے کہتے معین الدین
کیا تم شادی نہیں کرو گے, نکاح نہیں کرو گے؟ عرض کرتے نانا جان میں تو بھول ہی گیا تھا, آپ نے مجھے جو ذمہ داری سونپی تھی ہندوستان میں دین پھیلانے کی, اس ذمہ داریوں میں اتنا ڈوبا کہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ مجھے شادی بھی کرنی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے رشتے کی طرف خود اشارہ کیا کہ فلاں جگہ کی وہ فلاں شہزادی ہے, اس کے ساتھ تمہارا رشتہ ہوگا. ان سے کہا کہ میرا بیٹا معین الدین ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں, جس نے جان تجا, جس نے مال تجا, جس نے خواہشات تجی, اللہ اکبر, جس نے شادی 60 سال تک کرنے کا سوچا بھی نہیں جب تک حضور نے حکم نہیں دیا, ان محنتوں کے بعد 90 لاکھ زبانوں پر کلمہ طیبہ آیا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں ایک چھوٹی سی بات, اس پر غور کرنا اور محسوس کرنا. میں اپنی بہنوں کی, بیٹیوں کی, ماؤں کی توجہ چاہتا ہوں. اگر کوئی بندہ چھوٹا سا گھروندہ بناتا ہے, گھروندہ عقل مند لوگ نہیں بناتے, گھروندہ بڑے لوگ نہیں بناتے, گھروندہ بوڑھے لوگ نہیں بناتے. گھروندہ کون بناتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ناسمجھ بچے بناتے. گھروندہ سمجھتے ہیں نا, مٹی کا گھروندہ بنایا جاتا ہے. گھروندہ آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مٹی کا گھروندہ ہی کہتے ہیں اس کو. وہ چھوٹا سا کی بارش کے موسم میں بچے کیچڑ جمع کرتے ہیں اور پھر چھوٹی چھوٹی دیواریں بنا کر کھیلنے کے لیے گھروندہ بناتے. توجہ کرنا اپنی بہنوں کی, آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. بس آج تقریر سننے سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ویسے یہ کوئی تقریر ہی نہیں ہے اور نہ میں کوئی مقرر ہوں, یہ کسی دل جلے کے دل کی گہرائیوں کی صدا ہے. یہ کسی چشتی بزرگوں کے دروازوں پہ پڑے ہوئے سب کے دل کی آواز ہے. محسوس کر سکو تو محسوس کرو. جس نے کپڑا دوسرا نہیں پہنا, 60 سال تک کے شادی نہیں کی, جس کے بچوں کا حال یہ تھا, ہندوستان کا بادشاہ روحانی تاجدار ہونے کے بعد اپنے بڑے شہزادے حضرت خواجہ فخر الدین سے کہا, بیٹے تیرے باپ کے پاس مال نہیں ہے, سلوار جاؤ اور وہاں جا کر کھیتوں میں کام کرو, روزی کماؤ. اللہ اکبر. اگر برا نہ مانے یہ سادات تو ان کی جوتیاں چوم کر ایک بات کہوں, آج چھوٹا موٹا محلے کا پیر بھی جو ہوتا ہے, اس کا بیٹا بھی کسان وہ بن کر کے روزی کمانے کے لیے مزدوری نہیں کرتا, لیکن وہ غریب نواز جو ہندوستان میں پیروں کا پیر ہے, وہ غریب نواز. اللہ اکبر. میں یہ نہیں کہتا کہ پیروں کے بچے نوکری کریں, میں کبھی نہیں چاہتا ہوں, لیکن محسوس کرو چشتیوں کی محنت کو ہندوستان میں. اللہ اکبر. جس نے اکبر کو خیرات دی ہو, جس نے شاہ جہاں کو خیرات دی ہو, جس نے گوری کو اور خلجی کو ہندوستان کا تخت و تاج بھیک میں عطا کیا ہو, اس غریب نواز کی محنتوں کو کوئی محسوس نہ کرے. اللہ اکبر. جس نے اپنے بیٹوں کو کہا جاؤ کسان بن کر کے کام کرو, اور آپ اٹھا کر دیکھیں میں کوئی توہین نہیں کر رہا ہوں, میرے مرشد خواجہ فخر الدین اس شہزادہ چشت نے اپنی زندگی کا اکثر وقت شلوار شریف کے اندر کسانوں کی طرح زمین پر کام کیا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, اگر کوئی مٹی کا گھروندہ بچہ بنائے اور اس گھروندے کو کوئی پیر مار کر کے توڑے, وہ بچہ چیختا ہے, وہ بچہ چلاتا ہے, وہ بچہ آہو بکا کرتا ہے. مٹی کا گھروندہ کوئی بنا لے, اتنی سی محنت پر اگر کوئی پانی پھیرنے کی کوشش کرے تو وہ ناسمجھ بچہ بھی چیخے اور چلائے. اس معین الدین کی محنتوں پر ہندوستان کا مسلمان آج پانی پھیرنے کی کوشش کر رہا ہے. جس نے لباس کی پرواہ نہیں کی, جس نے اولاد کی پرواہ نہیں کی, جس نے شادی کی پرواہ نہیں کی, جس نے مکان کی پرواہ نہیں کی, جس نے تج دیا اپنا سب کچھ دین محمدی کے لیے اور 90 لاکھ زبانوں سے لا الہ الا اللہ پڑھوایا. اب بتاؤ, اوپر پھول چڑھانے والوں ضرور چڑھاؤ, میں بھی بغیر پھول کی تھالی کے کبھی نہیں گیا اور نہ کبھی جاؤں گا, کیونکہ میرا مرشد تارک السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تعلیم ہے, بزرگ زمین پر ہو یا اندر ہو کبھی خالی ہاتھ مت جانا. جو خالی ہاتھ جاتا نہیں وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا, نہ کبھی گیا خالی. اللہ اپنے بزرگوں کی قبروں
اور مزارات پہ پھول چڑھا کر مطمئن ہونے والوں، میں نے تو 50,000 کے پھول چڑھائے، 5,000 کے چڑھائے، 1,00,000 کے چڑھائے، تجھے سلام کرتا ہوں، لیکن جو اوپر پھول ڈال کر نیچے اپنے بزرگوں کی روحوں کو تڑپائے، کسی کے بنائے ہوئے گھروندے کو پیر مارو گے جب وہ تڑپتا ہے، تو ہندوستان میں بزرگان چشت بالخصوص غریب نواز نے جو گلستان اسلام سجایا، اس لیے سجایا تھا کہ اذانیں ہوتی رہے گی اور چشتی رنگ چڑھنے کی بات کرنے والے موبائل پر گیم کھیلتے بیٹھے ہوں گے۔ اگر آج مسلمان کی بیٹی بھاگ رہی ہے، قصور کس کا ہے؟ ہم نے تربیت کیوں نہیں کی؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیوں نہیں کی؟ بس یہی کہہ کر کے درد بھری باتیں کر کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ آپ تقریر میں کہتے بچیاں بھاگ رہی، بچیاں بھاگ، قصور کس کا ہے؟ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، پہلی بات تو میں مانتا نہیں جو جتنی لاکھوں کی تعداد تو جو بیان کرے وہ ذمہ دار ہے، لیکن ہر ایک کو اختلاف کرنے کا باتوں کا حق ہے۔ میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی نہیں مانتا 40 لاکھ بھاگ گئی، 50 لاکھ بھاگ گئی، میں نے کہا نہیں مانتا۔ لوگ کہتے کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا میڈیا کہہ رہا ہے اس لیے نہیں مانتا۔ اب میڈیا کیوں، اس میں کیا کمی ہے؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سادات کرام جو ہے وہ باپو 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 یہ سب باپو لوگ بیٹھے، یہ علماء کرام علم والے بیٹھے، اگر میڈیا کہہ دے کہ چاند ہو گیا 29 رمضان کو تو مانو گے؟ عید کرو گے ان کے کہنے پر؟ ارے نادان، جو چاند کی آنے کی خبر دے تو جب اس میڈیا کی خبر پر چاند آ گیا ہم نہیں مانتے، تو ہماری اتنی ساری بیٹیوں کے جو جانے کی خبر دے تو ہم کیسے مان لیں؟ کیسے مان لے؟ جبکہ ہماری بیٹیاں آج بھی اتنی باغیرت، میں پورے ہندوستان میں یہ اعلان کر رہا ہوں، کسی کی ماں اتنی باغیرت نہیں ہے جتنی ہماری بیٹیاں باغیرت۔ ہاں چند ضرور گئی ہیں، توجہ کر، چند ضرور گئی ہیں، لیکن وہ گئی ہیں جس کے پاس سیدہ فاطمہ کا کردار نہیں پڑھایا گیا، وہ گئی ہیں جس کے پاس سیدہ عائشہ صدیقہ کا کردار نہیں پیش کیا گیا، وہ گئی ہیں جس کے پاس سیدہ خدیجہ کی زندگی موجود نہیں ہے، لیکن وہ چند بھی گئی ہیں تو ہمیں درد ہے، وہ حالانکہ چند ہی ہے، لیکن قصور کس کا ہے؟ ہم نے نہیں پڑھا، بیٹیوں کی تربیت نہیں کی۔ کہا بیٹی کی تربیت کیسے کرنا چاہیے؟ میں نے کہا جا کر دیکھ، جا کر ہمارے یہاں بیٹی کی بڑی اہمیت، توجہ آپ کی، توجہ کر، بیٹی کی بڑی اہمیت، بہت اہمیت ہے ہمارے یہاں بیٹی کی۔ غریب نواز کے بیٹے دور سو رہے ہیں، جو بالکل قریب سو رہی ہے اس کو بیٹی کہتے ہیں۔ آپ جائیں نا اجمیر شریف تو دیکھیں، بی بی حافظہ جمال کا مزار سب سے قریب اگر کسی کا مزار ہے غریب نواز کے آستانے میں تو شہزادی کا مزار ہے، ٹھیک؟ اور ایک بات آگے چل کر کے سن لیں، اگر نامور ہستیوں میں اس سے محتاج جملہ نہیں لا سکتا اس لیے کہ لوگ باتیں بناتے ہیں، لیکن بہرحال باتیں کرنے دیں، نامور ہستیوں میں، مشہور اور نشاندہ مزارات میں، اگر بقیع شریف میں سب سے قریب رسول اللہ کے کسی کا مزار ہے تو وہ بھی رسول اللہ کی شہزادی کا مزار ہے۔ ہاں بالکل، آپ دیکھ لیں بقیع والوں میں جو سب سے قریب سو رہی ہے وہ رسول اللہ کا آرام فرما رہی، سو رہی، آرام فرما رہی ہے، وہ میرے نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ رہی بات جو ساتھ میں وزیر ہیں، ہم نے تو کبھی اس کا انکار کیا نہیں، ہمارے امام کہتے ہیں محبوب رب اکبر ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، اور سادین کا قران ہے پہلو ہے ماہ میں، جلوہ کیے تارے تجلی قمر کی ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کو اپنے ساتھ لے کے سو رہے ہیں، لیکن رشتوں میں سب سے زیادہ قریب اہل بقیع میں اگر کوئی ہے تو رسول اللہ کی شہزادی۔ آپ دیکھ لے جا کر کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں کو قریب ہی رکھا جاتا ہے۔ ہم نے بیٹیوں کی کیا تعلیم کی؟ یہی آج کہہ رہے بھاگ رہی ہیں بیٹیاں، میں نے کہا ہماری بیٹیوں کی ہم نے تربیت کیوں نہیں کی؟ بیٹیوں کو بازو میں بٹھا کر کے جب سیریل دیکھو گے، سونی ٹنکی کی کہانیاں دیکھو گے، بھاگنے بھگانے کے مناظر دیکھو گے تو بتاؤ بیٹیاں بھاگنے کا شعور نہ سیکھے گی؟ بیٹیاں بھاگے گی نہیں۔ آپ کو میں بتاؤں ہمارے مذہب کی تعلیم، ذرا سن لو اس کو، ہمارے مذہب کی تعلیم یہاں تک ہے کہ بیٹیوں کو، توجہ کر، بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھو۔ کسی کو برا لگتا ہے برا لگے، ہمارے مذہب کی تعلیم سن،
بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھاؤ، بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ آپ بتائیں، تو پوچھا گیا کہ بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر کیوں نہ؟ تو کہا اس میں ایک عورت کی محبت کی داستان آ گئی۔ توجہ کرنا، نزاکت دیکھیں، اسلام کی تعلیم دیکھیں، ندرت دیکھیں، فکر اسلام دیکھیں۔ کیا ایک مقدس، توجہ کرنا، ایک مقدس عورت کی محبت کی داستان اس تفسیر میں آ گئی ہے۔ یاد رکھنا، زلیخا جسے ہم حضرت زلیخا بھی کہتے ہیں، زلیخا کوئی فاحشہ عورت نہیں تھی، کوئی بدکار عورت نہیں تھی، کوئی بری عورت نہیں تھی۔ اگر زلیخا کا دوپٹہ حیا نچوڑ دیا جائے تو آج بھی کائنات کی باحیا عورتیں اس سے وضو کرتی ہوئے، اتنی باحیاتی سیدہ زلیخا، اللہ اکبر، مگر قربان جائیں، اتنی پاکیزہ مقدس خاتون کے محتاط عشق و محبت کی داستان اگر قرآن کی تفسیر میں آ جائے تو صوفیائے محتاطین کہتے ہیں بیٹیوں کو وہ تفسیر نہ پڑھنے دینا، کہیں ایسا نہ ہو داستان زلیخا پڑھ کر اس کے دل میں بھی کوئی محبت کا بت جاگ جائے۔ بلکہ بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو جس میں زنا کی مذمت سکھائی گئی، جس میں پردے کا حکم۔ اب زلیخا جیسی مقدس خاتون، توجہ، زلیخا جیسی مقدس خاتون کے پیار اور محبت کا ذکر اگر تفسیر میں آ جائے تو محتاطین صوفیہ اس تفسیر کو پڑھنے سے روکتے ہیں۔ تو وہ ننگی زانی عورتیں جن کے عشق کی داستان سیریلوں میں دکھائی جاتی ہے، جب تم بیٹیوں کو پاس میں بیٹھ کر دیکھو گے، جب بیٹوں کو گود میں لے کر دیکھو گے تو بچوں پہ کیا اثر ہوگا؟ اور پھر اسی ہندوستان میں دین کا مذاق اڑے گا، دین کو گالیاں دی جائے گی، تو پھر غریب نواز کے دل پر کیا گزرے گی؟ اللہ اکبر۔ آئیے بات کو سمیٹتے ہوئے، حالانکہ بات پوری سرکار غریب نواز پر ہو گئی، بزرگان چشت کی محنت بیان کرنا تھا، ویسے سالار کا کارنامہ بیان ہو گیا تو سارے سپاہیوں کی بات ہو گئی، لیکن آئیے بات کو سمیٹتے ہوئے، اختتام کرتے ہوئے، غریب نواز نے اوروں کو کس طریقے سے دین کے قریب کیا، اختصار کے ساتھ۔ جب غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی کا جادو نہیں چلا، سحر نہیں چلا، پانی وانی سب بن کر کے دیکھ لیا، تب اشاروں کی زبان میں سن لے اختصار سے۔ جو بادشاہ تھا وقت کا، اس نے جادوگر کو بلایا۔ جادوگر کبھی نام نہیں لیتا، ٹھیک نہیں لیتا جادوگر کا نام، توجہ کرنا، آپ کو سب کو پتہ ہے جادوگر کون تھا۔ کچھ دیکھیے، ہمیں دلوں کا بڑا خیال کرنے، کیونکہ ہم لوگ چشتی بھی ہے نا، تو ہمیں دلوں کو خیال کرنے کا بڑا حکم ہے۔ البتہ ایک بات آپ کو بتاؤں، بزرگان چشت کہتے ہیں قادریت اور چشتیت کا فرق۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ہماری تلوار بے نیام ہے اور ہمارا گھوڑا تیار ہے۔ توجہ کریں، سن لیں، آپ ڈرو مت یار، کسی سے مت ڈرو۔ کون کیا کرے گا اور کس کی اوقات کیا ہے۔ قادریت اور چشتیت میں فرق ہے، سنیں۔ فرماتے ہمارا گھوڑا بے لگام، ہماری تلوار بے نیام۔ غوث پاک کہتے ہیں جو میرے مرید کو چھیڑے گا میں اس کی 7 نسلوں کو برباد کروں گا۔ توجہ کریں، توجہ کریں، اس کی 7 نسلیں برباد کروں جو میرے مرید کو چھیڑے۔ اور فرماتے مریدی لا تخف واشن فإنی، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال۔ میرے مرید مت گھبرانا، ڈرنا مت، تیرا پیر عبد القادر جیلانی لوگوں کو قتل کرنے والا۔ یہ غوث پاک ہے۔ اور اب چشتیت کیا ہے؟ چشتی لوگ کہتے ہیں ہماری تلوار بے نیام ہے لیکن لٹکی ہوئی ہے، ہم چلاتے نہیں ہیں، جو خودی سے آ کے ٹکراتا ہے اس کا قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، تم قادری بھی ہو، تم چشتی بھی ہو، ڈرتے کس کے باپ سے ہو؟ ڈرتے اس لیے ہو کہ قادریت میں چیٹنگ کر رہے ہو،
ڈرتے اس لیے ہو کہ چشتیت میں چیٹنگ کر رہے ہو، چیٹنگ باز ہو اس لیے ڈر رہے ہو۔ اوریجنل قادری بنو، اوریجنل چشتی بنو، پھر دیکھو دشمن کا انجام اپنی آنکھوں سے کیا ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بزرگ جو قبروں میں سو رہے ہیں، ہمیں انہوں نے یتیم سمجھ کر کے نہیں چھوڑ دیا ہے۔ جو نبی کو مردہ مانتے، جو ولی کو مردہ مانتے، ان کے قصے وہ جانے۔ ہمارا غوث اب بھی زندہ ہے، ہمارا خواجہ اب بھی زندہ ہے، اور واللہ خدا نے ان کو روحانی طاقت عطا کی ہے۔ ایک بات آپ سے کہوں یار، کوئی دوست بھی کسی دوست کو مٹی میں ملاتا ہے؟ تو نے اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے اللہ کو؟ اب تک تو نبی کو اپنی طرح کہہ رہا تھا، اب اللہ کو بھی اپنی طرح سمجھ رکھا ہے ظالم۔ اللہ جسے دوست بناتا ہے اسے مٹی میں ملائے گا؟ سوچ تو صحیح، جب تو اپنا یار مٹی میں نہیں ملاتا تو خدا اپنا یار مٹی میں کیوں ملائے گا؟ نہیں یہ اصول ہے۔ میں نے کہا کیا اصول ہے؟ دو طریقے کی بات دیکھو، توجہ کرو۔ ایک دانہ تم ڈالتے ہو اپنی مرضی سے زمین میں، زمین اس کو کھا جاتی، سڑ کے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دانہ، وہی برادری، وہی گونی، وہی سب کچھ کسان بھی ڈالتا ہے، لیکن مٹی اس کو کھاتی نہیں۔ کھاتی ہے مٹی؟ اگر مٹی اس کو کھا جاتی تو پھر اس سے پودا کیسے نکلتا ہے؟ اس سے پودا کیسے نکلتا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ سائنس لگاتے تو سائنس سے اس کو بھی تو پرکھو۔ تم نے جو دانہ ڈالا اس کو مٹی نے کھا لیا، کسان نے کسی قاعدے سے ڈالا تو اس کو مٹی نے نہیں کھایا۔ ہر دانہ مٹی نہیں کھاتی بلکہ اسی سے کوپلیں پھوٹتی ہے۔ اتنی مضبوط زمین اگر تم کرے دو تو تمہاری انگلی زخمی ہو سکتی ہے، لیکن اس دانے میں اللہ نے کتنی طاقت دی ہے، کتنی خاموشی سے زمین چیر کر کے وہ ننھا سا پودا کوپل کی شکل میں زمین کے باہر آتا ہے، اور آنے کے بعد پھر اس سے کتنے دانے نکلتے ہیں۔ تو اللہ کیا بتا رہا ہے؟ جس دانے کو میں سڑانا چاہوں وہ سڑ کر کے مٹی میں مل جاتا ہے، جس دانے کو بچانا چاہوں اس دانے کو پھر میں پھلاتا بھی اور پھلاتا بھی ہوں، وہ پھلتا پھولتا ہے۔ تو نادان جب دو قسم کے دانے ہیں، ایک سڑ کے ختم ہونے والا، ایک پھلنے پھولنے والا، جب دانا برابر نہیں ہے تو انسان کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ بعض وہ انسان ہے جو جل کر سڑ کر کیڑے کھا کے ختم ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اور بعض وہ ہیں کہ جو قبروں کے اندر پھلتے بھی ہیں اور پھولتے بھی ہیں۔ دانا دیکھو اور دانا بنو۔ دانا دیکھو، دانا بنو، نادان نہ بنو۔ ایک دانا اس کو کہتے ہیں جو دانا ہوتا ہے، دانا مطلب بیج، اور ایک دانا اس کو کہتے ہیں جو عقل مند ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں خواجہ دانا ہے، وہ دانا ہے، عقل والا دانا ہے۔ دانا یعنی عقل مند۔ اللہ وہ ہمارے اب بہلول بھی دانا ہے، اللہ اکبر، یعنی نبی کا دیوانہ بھی دانا ہوتا ہے۔ جہاں بادشاہ جیسے دانا کی نظر نہیں پہنچتی، وہاں بہلول دانا جیسا آدمی اپنی دانائی کا اظہار کرتا نظر آتا ہے۔ یہ حال ہوتی ہے، تو دانا بنو، نادان نہ بنو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جو مردہ مانتے ان کا اپنا مسئلہ ہے، جو اولیاء اللہ کو مردہ مانتے مٹی کا ڈھیر کہتے ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن عقیدت کے معاملے میں تو ہم کسی کے پابند نہیں ہے نا۔ عقیدت ہماری اپنی عقیدت ہے، ہم اپنے مسلک کے پابند، اپنے مذہب کے پابند، کسی کی رائے کے پابند نہیں۔ یہ اولیاء اللہ جو قبروں میں سو رہے ہیں، ہمیں انہوں نے یتیم نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ اوپر غوث پاک کہتے ہیں کہ میرا گھوڑا بے لگام ہے، میری طاقت تلوار بے نیام ہے، سچا قادری بن۔ لوگ کہتے ہیں امین القادری، یہ سچا قادری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا سچا قادری وہ ہوتا ہے جو اپنے پیر غوث اعظم کی مرضی کے خلاف کام نہ کرے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو کہیں نہ کہیں چیٹنگ کر رہے ہو۔ سچے قادری، غوث پاک کہتے ہیں بار بار پڑھتا ہوں، یہ بات بار بار پڑھتا ہوں اور شاید پوری زندگی پڑھتا رہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ بے نمازی مرے تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث پاک بے نمازیوں کو مسلمان کے قبرستان میں لینا پسند نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازی کو قادریت کی ڈگری دینا کیسے پسند کریں گے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں تو صحیح۔ سچے قادری بنو، کوئی دشمن ٹک نہیں پائے گا۔ سچے چشتی بنو، کوئی دشمن ٹک نہیں پائے گا۔ اور غریب نواز نے تو کیا بھی۔ یہ لوگ آپ اپنی طرح نہ سمجھے، یہ لوگ مریدوں کی ایسی پرورش کرتے ہیں جیسے تم اولاد کو پالتے ہو۔ یہ مریدوں، اولیاء اللہ مریدوں پہ ایسی نظر رکھتے ہیں جیسے تم اپنی اولاد پر۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے میرے اللہ سے وعدہ لیا، اللہ نے کہا معین الدین تجھے بخشا،
गरीब नवाज कहते हैं मैं रोजाना दिन में कुरान खत्म करता था और रात में, और जब कुरान खत्म करता था तो मुझे निदा आती थी हमने तेरा कुरान कबूल किया, मांग क्या मांगता है। अर्ज किया कि मेरे जो मुरीदी ने सबको बख्श, का तुझे बख्श दिया, का मुरीदों को ही बख्श दिया, का जा क़यामत तक तेरे जितने मुरीद होंगे तेरे सिलसिले में मैं सबको बख्शूंगा। तो गरीब नवाज कहते थे जो मेरा मुरीद और मेरे मुरीदों का क़यामत तक मुरीद है, मेरे सिलसिले के खुलफा का मुरीद है चिश्ती, मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम न रखूंगा जब तक उसको साथ न ले लूं। अब आप कहेंगे किस किताब से पढ़ रहा है, जरा किताब का नाम भी ले लूं ताकि हवाला ढूंढने वालों के लिए आसानी हो जाए। अल्फाज चेंज हो सकते हैं लेकिन मफहूम बदल नहीं सकता। ये मैं सबा सनाबिल शरीफ से पढ़ रहा हूँ, जिस किताब के बारे में फतावा रज़िया शरीफ में मौजूद है कि वो किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उस किताब से पढ़ा हूँ। गरीब नवाज कहते हैं जब तक मेरे मुरीद के मुरीदों को क़यामत तक मेरे सिलसिले में जो मेरी औलाद के मुरीद हैं उनको साथ न ले लूं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो गरीब नवाज से पूछा गया आपकी औलाद से मुराद आपकी सुल्बी औलाद है, नस्बी औलाद है या आपकी रूहानी औलाद है? फरमाया जो मेरे खुलफा है वो मेरी रूहानी औलाद है, और क़यामत तक मेरे खलीफों से जो भी मुरीद होगा पहले उसको हाथ लेकर के जन्नत में जाऊंगा, उसके बाद में जन्नत में दाखिल होगा। आप अंदाजा करें जो क़यामत की हमा हमी में मुरीदों का न भूले, आज वो हमें दुनिया की हमा हमी में भूल जाएंगे नहीं, लेकिन इन बुजुर्गों का पास करो, लिहाज करो, कितनी मोहब्बत करते हैं। और गरीब नवाज का हाल तो ये था अक्सर आंखें बंद रखते थे, जिस वक्त आंखें खोल के किसी को गौर से देख लेते अल्लाह उसको अपना वली बना लिया। गरीब नवाज को आपने समझा क्या है मेरे भाई? गरीब नवाज की अपनी मेहनतें हैं तो 90 लाख को ईमान की दौलत दी, किस तरीके से दीन की खिदमत की मेरे भाइयों। तो ये चिश्तियत और कादरियत का दामन पकड़े रहो, चिश्ती कादरी मजबूत बने रहो, सिर्फ जबान के नहीं, नारे के नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ बने रहो, फिर देखो तुम्हारा बेड़ा कैसे पार होता है। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था बात खत्म करते हुए कि गरीब नवाज ने कैसे दूसरों को अपना बनाया, कैसा गरीब नवाज को मारा गया, पीटा गया, जादू से सांप भेजे गए, चूहे भेजे गए, मच्छर भेजे गए, मक्खियां भेजी, बहुत कुछ खेल खेला, लेकिन वक्त का बादशाह जादूगर के पास आता, बहुत बड़ा हिंदुस्तान का जादूगर। एक बात याद रखना, बातिल जब हारता है तो सहारा जादू का लेता है। हाँ, और जादू से मुतासिर मत होना, इसका मुंह देख करके कह दिया कि इसको ये मसला, उसको वो मसला, और ये हल और उसका वो हल, और हम सब बता देते हैं।